بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 69 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عید سے قبل اور بعد کے نوافل کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم احادیث کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ عید سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل پڑھے یا بعد میں پڑھے یا پڑھے ہی نہیں ہیں، امت کے لیے کیا حکم ہے، مذہب احناف کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا ہمارا باب ہے باب صلاۃ التطوع قبل العید او بعدہ، کہ یہ باب ہے نفلی نماز کے حوالے سے عید سے قبل اور عید کے بعد۔ تو حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها۔ اخبرنا یہ مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصلي قبل أن يغدو 4 ركعات۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے اور بعد میں نفلی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں امام مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے اور انہوں نے اپنے والد سے خبر دی کہ وہ عیدگاہ میں جانے سے قبل اپنے گھر میں 4 رکعت پڑھتے تھے۔ قال محمد لا صلاة قبل صلاة العید فاما بعدها فإن شئت صلیت وإن شئت لم تصلی وهو قول ابی حنیفہ۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے بعد اپنا نظریہ لکھتے ہیں کہ نماز عید سے قبل کوئی نماز نفلی نہیں، بہرحال عید کے بعد اگر تیری مرضی ہو تو پڑھ لے ورنہ نہ صحیح، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اچھا، اب ان روایات میں عبداللہ بن عمر کا تو یہ عمل ہے کہ نماز عید سے پہلے اور بعد آپ نفل نہیں پڑھتے تھے، جبکہ حضرت قاسم بن ابو بکر وہ عید کی نماز سے قبل نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس پر امام محمد نے اپنا مسلک اور مذہب بیان فرمایا کہ عید کے بعد نفل پڑھنا وہ جائز ہے، لیکن یہ مذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکراتا ہے، وہ عمل جو امام بہقی نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ان سے روایت حضرت سعید بن جبیر وہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر پڑھنے تشریف لے گئے اور آپ نے 2 رکعت ادا فرمائیں، نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس بعد میں نفل پڑھے، یعنی 2 رکعت وہ عید الفطر کی ادا فرمائیں، اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ نفل نہ پڑھے، بعد میں بھی نہ پڑھے۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد نفل ادا نہیں فرمائے تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بعد میں نفل پڑھنے کی اجازت کہاں سے دے دی؟ تو سنیے، امام بہقی نے حدیث پاک بیان کی، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ سے نماز عید پڑھ کر واپس تشریف لاتے تو 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو اسحاق سے یہ حدیث مروی ہے کہ سعید بن جبیر، ابراہیم اور علقمہ نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ یزید بن ابو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم، سعید بن جبیر، مجاہد اور عبد الرحمن بن ابو لیلہ کو نماز عید کے بعد 4 رکعت وہ پڑھتے دیکھا، اور اسود بن ہلال کہتے ہیں کہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جب امام نے نماز پڑھائی تو آپ نے اٹھ کر اس کے بعد 4 رکعت نفل ادا فرمائے۔
تو دیکھیں طلبہ کرام، ان احادیث و آثار سے امام محمد اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہما کا مسلک اور مذہب وہ بالکل کھرکار روز روشن کی طرح وہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ موافق احادیث اور موافق آثار ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت سے معترض نے اعتراض کیا تھا، حالانکہ یہی حضرت خود نماز عید کے بعد نفل پڑھنے والوں میں شامل ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز عید کے بعد جو 4 رکعت نفل ادا کرتا ہوں وہ اس لیے تاکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع ہو جائے، جس کا ثبوت بھی جو ہے وہ کتاب الحجہ علی اہل المدینہ میں وہ یوں موجود ہے کہ وہاں لکھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں عیدوں سے پہلے کوئی نماز نہیں، البتہ عیدوں کے بعد اگر تو پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھ لے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نماز عید سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی عیدوں کے پہلے نماز نہ پڑھتے تھے اور بعد میں 4 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں سے محبوب ترین عمل ہمارے نزدیک یہی ہے، یعنی عیدین کے بعد نفل وہ پڑھ لے۔ اب دیکھیں مذکورہ اس بات سے وہ یہ ثابت ہو گیا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے نماز عید کے بعد نفل پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ لہٰذا جن روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل نہ پڑھنے کا ذکر ہے ان سے مراد عیدگاہ میں نہ پڑھنا ہے، اور جن میں پڑھنے کا ذکر ہے ان سے مراد گھر تشریف لا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ ان میں تطبیق ہو جائے گی کہ عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے، البتہ گھر آ کر آپ پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز عید سے قبل نفل درست نہیں ہے، نہ تو گھر میں اور نہ ہی عیدگاہ میں، اور نماز عید کے بعد گھر میں جائز ہیں، عیدگاہ میں پھر بھی درست نہیں ہیں۔ باقی رہا معاملہ حضرت قاسم بن محمد کے بارے میں کہ وہ تو نماز عید سے قبل 4 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے، تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس حوالے سے گزارش صرف اتنی ہی ہے کہ شاید انہیں ممانعت کی حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اسی لیے وہ ادا کرتے رہے ہوں گے۔ نماز عید کے بعد نوافل کے بارے میں بہت بڑے محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی رقم تراز ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے قبل کوئی نفل نہ ادا فرماتے تھے، پھر جب واپس گھر تشریف لاتے تو 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ اب اس کو ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا، اس کی اسناد بھی حسن ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے، یہی اسحاق کا بھی قول ہے۔ تو لہٰذا ان ساری روایات کو آپ دیکھیں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ احادیث صحیحہ اور آثار مستندہ کے بالکل عین موافق اور بالکل عین مطابق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے، صحابہ کرام کا جو عمل ہے، اب چونکہ روایات تو مختلف آتی ہیں لیکن ان میں کون سی روایت قابل استدلال ہے، کون سی روایت کو قبول نہیں کرنا، اور کئی روایتوں کے سندوں میں راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو بعض لوگ مذہب احناف کی مخالفت میں ان روایات کو دلیل بنا لیتے ہیں، وہ ان سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ وہ روایتیں استدلال کے لائق نہیں ہوتی، جبکہ مذہب احناف کا یہ طرح امتیاز ہے کہ احادیث میں جو درجہ صحت پہ پہنچی ہوتی ہے اس پہ ضرور عمل کیا جاتا ہے، اور عمومی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر 2 متعارض احادیث آ بھی جائیں
تو ان میں اولاً تطبیق کی صورت کو اپنایا جاتا ہے. اگر تطبیق کی راہ نکل جائے تو فابہا، اور تطبیق نہ پیدا ہو سکے تو پھر اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ جو اصل کے اعتبار سے، اصولیات کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اور علوم اصول حدیث کے اعتبار سے جو درجہ صحت پر ہوتی ہے اسی کو ترجیح دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ان احادیث کے مطابق اور مذہب احناف کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں پر ایک دو سوال کر کے پھر میں بات ختم کروں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ نماز عید سے پہلے یا بعد میں نفل پڑھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اپنا ذاتی عمل عید سے پہلے یا بعد کے نوافل کے اعتبار سے کیا تھا؟ کہیں تعارض تو نہیں تھا؟ اگر ہے تو اس کو وضاحت سے بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنا بھی ہمارا سبق بیان ہو اس کو آپ خلاصتاً ضرور تحریر کیا کریں. البتہ اس میں جو سوالات بن سکتے ہوں سوال جواب بھی بنا کے اس کا لکھا کریں. سوال پوچھ لیا جائے تو اس کو بھی لکھا کریں، جواب بھی لکھا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.